السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ حدیث کون سنائے گا؟ جی آپ. عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم الناس لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. آپ نے دیکھ کے یاد کی تھی یا زبانی کی تھی؟ ہاں کسی کو سنائی تھی؟ آپ سب کوشش کریں کہ آنے سے پہلے کسی کو سنا دیں، چاہے راستے میں آتے ہوئے سنا دیں، کہیں نہ کہیں لکھ لیں اپنے ٹاسک میں کہ اب صرف یاد نہیں کرنی بلکہ سنانی بھی ہے. جی آپ بتائیے. میں نے کیا کہا ابھی؟ ضروری نہیں کہ راستے میں ہی سنائیں، اصل کام ہے سنانا، یعنی سنا کر آئیں. مجھے سنانے سے پہلے کسی اور کو سنا کر آئیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں سب کے سامنے مسٹیک نہیں ہوگی. اور کون سنائے گا؟ جی آپ سنائیے. جریر ہے، ٹھیک ہے. ہاں اوکے. اچھا نام ٹھیک پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ ہوگا؟ اب غلط پڑھ دیا تو کوئی گناہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن صحیح کیوں پڑھے؟ جی ایک تو یہ ہے کہ وہ ریفرنس غلط ہو جائے گا، کیونکہ جریر ہے تو جریر بھی ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، تو وہ خلط ملط ہو جائے گی بات. اچھا اور نام کے میننگ بھی ہوتے ہیں، پھر مطلب بدل جاتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کا نام کوئی غلط لے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگے گا نا. تو صحابہ کے نام کیوں ہم غلط لیں؟ ٹھیک ہے تو ان کو بھی صحیح پڑھیے. جی. عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاری کتاب التوحید 737. اتنا ڈر ڈر کے کیوں پڑھا؟ پورے کانفیڈنس کے ساتھ پڑھے. ٹھیک ہے نا. وہی کانفیڈنس جو ہم اپنی ذات کے لیے دکھاتے ہیں. جب ہم اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، کوئی اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی کوئی بات سنا رہے ہوتے ہیں، تو کیسے سناتے ہیں؟ ایسے ہی. آپ کو اپنے کو مزے کی بات سنانی ہے، کوئی پسندیدہ بات سنانی ہے کسی کو، تو آپ کتنے جوش و خروش کے ساتھ سنائیں گے کہ دوسرا واقعی اس میں انٹرسٹ لے. بہت سے لوگ دینی تعلیم میں، دینی دروس میں، لیکچرز میں، کلاسز میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتے؟ اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ان کو اللہ رسول سے محبت نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہوتی ہے بنیادی؟ سنانے والے گڑبڑ کرتے، بتانے والے ٹھیک سے نہیں بتاتے، وہ حق ادا نہیں کرتے، وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھیں تو اس کا بھی حق ادا کریں، جتنا اللہ ہمیں توفیق دے، جتنی ہم میں استطاعت ہو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اسی طرح حدیث پڑھیں تو حق قراءتہ، ٹھیک ہے. اور صحابہ کے نام لیں تو حق اسمائہم، جیسے ان کے ناموں کا حق ہے ویسے ہی لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے تو اس کو بھی بعض اوقات کیسے پڑھتے ہیں؟ کچھ لوگ سلم پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ، چلیے کوئی پڑھ کے سنائے کیسے بولتے ہیں. آپ کیسے پڑھتی ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوکے. اور کوئی؟ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. اور کوئی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی نہیں ہے، صلی اللہ ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ ہاں. اب دیکھیے کہ درود شریف پڑھنے کے فائدے ہیں نا، لیکن اگر ہم درود شریف کے نام پر کچھ اور پڑھ رہے ہوں، اس کے اعراب بھی غلط ہوں، اور ہم منہ سے غلط ہی بات دہرائے جا رہے ہیں تو کیا اس کا اتنا فائدہ ہوگا؟ اتنا تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ صحیح اور غلط برابر نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ درود شریف صحیح پڑھیں. چلیے اور کوئی سنائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآلہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھ لیں تو ٹھیک ہے. مگر آپ زیادہ لمبا کریں گے عام گفتگو میں تو پھر اس میں بھی مشکل ہوگی. تو مختصراً صلی اللہ علیہ وسلم
اور اگر آپ ایک فلو میں پڑھ رہے ہیں اور سٹاپ نہیں کرنا تو کیا پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب ہم ایک فلو میں پڑھ رہے ہیں, جملہ بول رہے ہیں پورا سند کے ساتھ پڑھتے ہوئے حدیث کو ساتھ جوڑا ہے, تو پھر اس کے بعد جہاں سٹاپ نہیں کرنا تو وسلم, وسلم ہی نہیں کہنا. ٹھیک ہے, چلیے. تو یہ بتائیے کہ آپ نے رحم کے بارے میں مزید کچھ غور و فکر کیا, کچھ سوچا, کہیں سے کچھ پڑھنے کی کوشش کی؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مزید کچھ پڑھ کے آئیں, کچھ سرچ کریں. تو الحمدللہ جو لوگ سابقون الاولون ہوتے ہیں وہ انتظار نہیں کرتے, انہوں نے ڈھونڈا بھی اور اس کو ترجمہ بھی کیا اور ارینج بھی کیا. تو اس کے چند اجزاء کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ رحم دلی کے مختلف مظاہر کیا ہوتے ہیں. اب آپ بھی سوچئے اور ہم سب مل کر اس پر غور و فکر کرتے ہیں. احسان اور رحم اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی, یہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں. تو ہم سب کو اپنے عمل میں دیکھنا ہے, اپنے معاملے میں دیکھنا ہے کہ کیا یہ خوبیاں, یہ خیر ہمارے اندر پائی جاتی ہے. مثلاً اگر کوئی شخص ضرورتاً کسی کی غلطی بتا رہا ہے, اس پر تنقید کر رہا ہے, تو اس میں کیا طریقہ رحم پر مبنی ہوگا اور کون سی چیز بے رحمی میں شمار ہوگی؟ تنقید کرتے وقت کیونکہ ضرورت پڑتی کسی کی غلطی بتانے کی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے اصلاح, کسی کی غلطی دیکھی, خرابی دیکھی, پھر اس کی اصلاح کر دی, اور اصلاح کے لیے یہ ہے کہ سب کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کی جائے بلکہ الگ لے جایا جائے, پیار سے بات کی جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن خاص طور پر اگر تنقید کرنی ہو, ایک تنقید ہے کہ تنقید برائے تنقید اور ایک ہے تنقید برائے اصلاح. تو پہلے تو اپنی نیت یہ ہو کہ میں اس شخص پر جب تنقید کر رہا ہوں تو میری کیا نیت ہے, میرا پرپس کیا ہے. دیکھیے تنقید ہمیشہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے تنقید اور عیب جوئی میں یہی فرق ہوتا ہے. عیب جوئی ہوتی ہے کسی کی غلطی چنتے رہنا, اس نے یہ غلطی کی, اس نے وہ خرابی کی, اس کے وہ عیب, یہ عیب جوئی ہے. اور تنقید ہوتی ہے دلیل کے ساتھ. مثلاً کسی شخص نے کوئی آیت پڑھی, غلط پڑھی, تو یہ کہنا صرف آپ نے آیت غلط پڑھی ہے یا آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے یا آپ نے فلاں چیز ٹھیک نہیں بتائی, کیا یہ کافی ہوگا؟ نہیں. اس کے لیے آپ بتائیں گے کہ کسی کی کہی ہوئی بات یا کسی کی بولی ہوئی کوئی چیز کہاں غلط ہے. تو ایک طریقے اس میں دلیل ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ الگ ہی کریں, چپکے سے کریں, ایک طرف لے جا کے کریں. تنقید کھلے عام بھی ہو سکتی, کیونکہ اگر ایک شخص ایک مجمع میں غلط بات کر رہا ہے تو اس پر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو الگ جا کے کریں گے بھی تو باقی مجمع کا کیا بنے گا, تو وہیں پر ہی کر دینی چاہیے. لیکن تنقید شرافت کے دائرے میں ہونی چاہیے اور دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر شرافت کے دائرے میں ہوگی, اس کا بہت بڑا تعلق آپ کے انداز سے ہوگا کہ آپ کا انداز کیا ہے. ٹھیک ہے, تو انداز درست کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, بول چال میں رحم دلی کیا ہوگی؟ کسی کے ساتھ بولتے وقت, بات کرتے وقت کیسے پتا چلے گا کہ ایک شخص دوسرے کے لیے رحم دل ہے؟ وائس ٹون سے, نرمی سے, اچھی بات سے. جی ہاں, صرف زبان نہیں بلکہ آپ کی آنکھیں, آپ کا پورا رویہ, آپ کے ایکسپریشن, یس, ان میں رحم دلی جھلکنی چاہیے. بعض لوگ بہت اچھی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا انداز بہت ٹانٹنگ ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھی بات کا بھی رنگ خراب ہو جاتا ہے, مزہ خراب ہو جاتا ہے, اس کا رنگ بگڑ جاتا ہے اور اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے. بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں نے تو بات صحیح کی تھی, پھر دوسرے نے کیوں نہیں اس کو ایسے لیا, اس سے کیوں نہیں اس نے فائدہ اٹھایا. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ جسے کہتے ہیں نا, بات آپ کی 16 آنے ٹھیک تھی, کھری تھی, بالکل اچھی تھی, لیکن کیا چیز ٹھیک نہیں تھی؟ انداز ٹھیک نہیں تھا, اس میں رحم دلی نہیں تھی, لہٰذا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو اس میں بد کلامی نہ ہو, ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو, ایسا انداز نہ ہو جس میں ٹانٹ ہو, طنز ہو اور بے رخی. لا تصعر خدک للناس, کیا معنی ہے اس کا؟ لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو. یہ کوئی سامنے آ کے آپ کے کھڑا اور آپ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, تو یہ اونٹ کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں اس کی جو گردن ہے وہ ایک طرف کو لگ جاتی,
جیسے بل پڑ جاتا ہے نا تو اچھے بھلے انسان کی بھی گردن ایک طرف ہو جاتی, سیدھا نہیں سر اٹھا سکتا. تو اسی طرح گفتگو کے دوران یہ نرم دلی اور رحم کے خلاف ہوگی بات. اچھا, ہنسنے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ چلیے بتائیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہاں, بہت کہہ کے نہیں لگانے چاہیے اور دوسروں کے اوپر ہاتھ نہیں مارنے چاہیے, یہ رحم دلی کے خلاف ہے. بعض لوگ ہنستے ہنستے دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں اور بعض اوقات ہاتھ نہیں ملتا تو جسم پر ہی کچھ مار دیتے ہیں. یہ سراسر رحم دلی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غم کی حالت میں بھی چیخنے چلانے اور بال نوچنے اور گریبان پھاڑنے, جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, یہ سب اپنے اوپر رحم دلی کے خلاف ہے. اسی طرح کھانے پینے کے آداب میں کیا ہوگا, وہ حدیث یاد کیجیے جس میں خاص چیز سے منع کیا گیا کہ جب لوگ مل کے کھا رہے ہو تو کیا نہ کریں, 2 کھجوریں اکٹھی نہ اٹھائیں, 2 چیزیں اکٹھی نہ اٹھائیں. آپس کی جو مہربانی اور ہمدردی ہے نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ احساس اور یہ کیئر نظر آنی چاہیے کہیں پر بھی ہوں آپ, چاہے سفر میں ہو, حضر میں ہو, گھر پہ ہو, کہیں بھی. اور وسعت قلبی کا احساس ہونا چاہیے دوسرے کو. پھر اسی طرح دوسرے کی بات غور سے سننا, یہ بھی اس پہ رحم کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم بات ہی نہیں سنتے, جب بات ہی نہیں سنتے تو نقصان کیا ہوتا ہے, ہم پھر جواب درست نہیں دیتے, جس سے دوسرا شخص اور غلط فہمی پڑ جاتا ہے, پھر وہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ توجہ سے بات نہ سننے سے. ٹھیک ہے نا, آدھی بات سن کے پہلے ہی فیصلہ کر دینا, پہلے ہی جواب دے دینا, ہاں مجھے پتا ہے, اور اپنے اوپر زوم رکھنا کہ مجھے پتا ہے جو تمہارے دل میں. کس کو خبر کسی کے دل میں کیا, کسی نے کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھا ہوا. بعض اوقات ہمارے گمان اور assumptions بالکل غلط ہوتی ہیں, لیکن اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ کرنے والے کو ہی ہوتا ہے. پھر تو اس سے بھی بچنا چاہیے. جی السلام علیکم. آپ نے لاسٹ ویک کہا تھا نا کہ ڈفرینٹ ریلیجنس میں جو کائنڈنس کا کانسیپٹ ہے اس کو پڑھیں, اور اگر کوئی ڈفرینٹ چیز لگے تو وہ شیئر کریں. تو یہ میں نے کرسچینٹی کے بارے میں کچھ پڑھا تھا, مجھے ڈفرینٹ لگا تو میں نے کہا سنا دوں آپ کو. اس کا ٹائٹل ہے کرسچن کائنڈنس از ناٹ جسٹ این ایکٹ بٹ اے وے آف لائف. اوکے. God is a God of kindness and mercy. He shows us how we should show Christian kindness to others. Christian kindness is a way of life. No matter how bad the person, no matter how hateful the person, no matter how repulsive the person, we are to show Christian kindness to them just as God has shown His kindness to us. Isaiah 54:10. مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جب کائنڈنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی رحم دلی کا ایک واقعہ, اس نے ایک دفعہ جانور کے ساتھ یہ کیا, ایک انسان کی یوں مدد کی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایونٹ, یہ ایک واقعہ یا ایک دفعہ کا کام نہیں ہے. اٹس اے وے آف لائف دیٹ یو ہیو ٹو بی کائنڈ آل دا ٹائم تھرو آؤٹ یور لائف. یہ ایک وے آف لائف, ایک پیٹرن آف لائف ہے. جیسے اس حدیث میں بھی آیا تھا نا کہ رحم صرف وہ نہیں جو تم اپنے دوستوں پہ کرتے ہو. رحم کرنے کا مطلب ہے سب کے ساتھ رحم کرنا. ٹھیک ہے, ہر ایک کے ساتھ رحم کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے اس وقت جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی. تو یہ مسند احمد میں بھی ایک حدیث آتی ہے اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا کہ آپ آئیے اور پڑھائیے. حالانکہ سب جانتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا رہا. تو آپ کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. آپ جانتے ہیں عبداللہ بن ابی کو اور مختلف مواقع پر جو کچھ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب آپ جانے لگے تو میں گھوم کر آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ آپ نہیں جائیں گے. آپ کو نہیں یاد اس نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ اور میں آپ کو ساری باتیں گنوانے لگا کہ کب کہاں کس موقع پر اس نے کس کس قسم کی اذیت دی تھی, آپ کو کیسی کیسی تکلیف دی تھی, گن گن کے بتانے لگا. تو عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں سن کے مسکراتے رہے. آپ رحمت للعالمین تھے اور آپ کا دل دیکھیے اور آپ کا اخلاق دیکھیے اور آپ کی رحم دلی دیکھیے کہ آپ کے سامنے آپ کو تکلیف دینے والی باتیں گنوائی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں, یاد کروائی جا رہی ہیں, اور آپ ان کو سن کر مسکرا رہے ہیں.
اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی بھولی بسری بات کسی کی یاد کرا دے جس سے آپ کو دکھ یا تکلیف ہوئی تھی، تو آپ کہیں گے تم نے میرے زخم ہرے کر دی، اور آپ اچھے بھلے خوشحال خوش باش غمزدہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. وہ کیا چیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، وہ کیسا نور تھا، وہ کیسی روشنی تھی کہ جس طرح کا بھی تیر آ کے لگتا وہ وہیں بھسم ہو جاتا اور اندر کی ٹھنڈک باقی رہتی. ہم اس کو برقرار کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کس چیز کا فرق ہے؟ بہرحال یہاں تک کہ جب میں نے بہت کچھ کہہ دیا تو آپ نے فرمایا عمر تم ایک طرف ہو جاؤ، مجھے اختیار دیا گیا ہے، اس لیے میں نے مغفرت کی دعا کو اختیار کیا ہے. وہ کیا اختیار تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اختیار ہے آپ کو. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کرو گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ 70 بار سے زیادہ مغفرت مانگوں تو وہ بخش دیا جائے گا تو میں اس سے زیادہ مانگتا، یعنی 70 بار سے زیادہ کر دوں گا بخشش، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 70 کا لفظ بتایا کہ 70 بار بھی کرو تو معاف نہیں کیا جائے گا. چلے میں 70 سے زیادہ کر دوں گا تاکہ اس کو معاف کر دیا جائے. کس کو؟ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے ایک ہوتا ہے جان کا دشمن، سامنے کا دشمن جس کو انسان جانتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، وہ بھی بہت برا ہوتا ہے، لیکن وہ جو چھپے وار کرے اس کے لیے ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ جو سامنے تو ٹھیک ہو لیکن آپ کے پاس واضح ثبوت ہو کہ یہ پیٹھ پیچھے آپ کی جڑ کاٹتا ہے اور آپ کو طرح طرح کا نقصان پہنچاتا ہے، اس کے لیے زیادہ گرج ہوتی ہے نا، اس کو معاف کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 70 سے زیادہ بار کر دوں گا. عمر نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، اس کے جنازے کے ساتھ چلے، اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے جیسے دوسروں کے لیے کھڑے ہوتے تھے آپ، یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوئے تو عمر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس عمل پہ تعجب ہوا جو اس دن میں نے آپ کے ساتھ کیا کہ آپ کو اتنا زیادہ یاد کرایا. ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے کنفیوز تھے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر قسم ہے اللہ کی کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی نہیں، جب آپ جنازہ پڑھا کے واپس گئے تو یہ 2 آیتیں اتر آئیں کہ ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھیں. آئندہ کے لیے جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ کون کون نفاق کی حالت میں منافقت میں مر رہا ہے. حضرت حذیفہ کو آپ نے وہ نام بھی بتائے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر واضح طور پر آیت اتار دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اور یہ اس بات کی وضاحت بھی ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ سب کے ساتھ رحم دلی، ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ اس رحم سے کون مستثنا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. تو منافقین کے ساتھ سختی کا حکم اللہ نے دیا تھا، ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ فرما رہے تھے؟ کیسے؟ ظاہر پر، کہ اگر وہ سامنے سے آ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو آپ ان کو کہتے تھے ٹھیک ہے، باقی جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو بہرحال اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی بھی کسی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی اور نہ اس کی قبر پر آپ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کو کہتے ہیں دوسروں پر رحم کرنا. کوئی ہمارے ساتھ کتنی بھی بڑی زیادتی کر جائے، لیکن جب اس کے ساتھ ہمیں موقع ہو احسان کرنے کا یا اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا یا خیر کا معاملہ کرنے کا تو انسان اپنے طور پر ضرور کر دے. اب ہم کہیں گے کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے سے منع کیا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بھی سختی کرنے اور ان کا جنازے اور ان کے لیے دعا نہ کرنے کا حکم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کر کے کہا یہ حکم عام نہیں ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہیں کیجئے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمیں کیا پتا کہ کس کے ایمان کا حال کیا ہے؟ ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا، کسی کا کیا پتا ہوگا. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نفاق کا خوف رہتا ہے تو ہمیں اپنے بارے میں کیا خوش فہمی ہو سکتی؟
کہ ہمارا ایمان کتنا پکا ہے اور کتنا سچا ہے. تو بہرحال ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ انسان نرمی کب کر سکتا ہے؟ کیا حکم ہے؟ کہ لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کرو. اللہ یہ کہ کوئی ظلم کرے تو اس صورت میں کتنے بدلے کی اجازت ہے؟ جتنا کسی نے کیا ہو آپ کے ساتھ. اگر اس سے 1 انچ بھی آپ آگے بڑھے تو آپ ظالم ہو گئے اور وہ مظلوم ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہوئی تھی کہ رحم جو ہے یا رحمت کی جو صفت ہے یہ ایک لائف سٹائل ہے, ایک پوری شخصیت کے ساتھ جھلکتا ہے. یہ انسان کو صرف یہ نہیں کہ چند مواقع پر, وہ جو آپ سے کچھ مواقع ڈسکس کیے گئے تھے کہ انسانوں کے ساتھ رحم, جانوروں کے ساتھ, ماحول میں ہر ایک کے ساتھ, اور پھر مختلف واقعات بھی آپ کو سنائے گئے تھے, وہ مثالیں اس لیے دی گئی تھی تاکہ ان مثالوں کو پھر آپ جنرلائز کر کے باقی مخلوق کے ساتھ بھی رحم کرتے رہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس دوران کوئی موقع ملا کسی جانور, کسی اور مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کا؟ کچھ آپ نے کیا ہو؟ کچھ دیا نہیں تو امی ناراض نہیں ہوئی؟ وہ کہیں گی کہ بلی ہل جائے گی اور پھر اندر آنے لگے گی, باہر ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, بلی کو ویسے اگر بتا دیا جائے نا کہ باہر رہنا ہے تو پھر وہ نہیں آئے گی. بلی کو آپ جتنی رخصت دیں گے اس سے فائدہ اٹھاتی جائے گی. گلی میں ڈالا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بالکل, کیونکہ ہم انسانوں کو اگنور کر دیتے, کہاں یہ کہ بلی کو اور کسی اور جانور کو توجہ دیں گے. چلیے, اور جانوروں وغیرہ کے ساتھ تو احسان اور رحمت کی باتیں ہم نے کافی کی تھی. انسانوں کے ساتھ رحم کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ کائنڈنس ود ادر ہیومن بینگز. سٹارٹ کہاں سے کریں گے؟ سب سے زیادہ رحم کا مستحق کون ہے؟ والدین. ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یعنی جس طرح رحم کے ساتھ انہوں نے ہمیں پالا اسی طرح تو ان پر رحم فرما. کما ربیا, کما کیا ہے؟ رحم, یعنی انہوں نے ہم پہ رحم کیا تو آپ ان پہ رحم فرمائیں. جی, کیا صورت ہو سکتی ہے والدین کے ساتھ رحم کی؟ آپ مثلاً اپنے والدین کے ساتھ کس طرح رحم کریں گے؟ یاد کیجیے اپنی امی کو, ابو کو, کیا کریں گے؟ کوئی کام بتائیے, کوئی طریقہ بتائیے, کوئی عملی مثال دیجیے. ہاں, گڈ. مثلاً کسی نے مجھے کل لکھا کہ وہ سعودیہ میں ہوتی ہیں لیکن وہاں مکہ جانے کی بجائے یا عمرہ کرنے کی بجائے وہ ہر سال رمضان میں اپنے والدین کے پاس چلی جاتی ہیں اور سارا رمضان ان کی کیئر کرتی ہیں, ان کے لیے سحری افطاری کا انتظام اور باقی جو بھی روزے کی حالت میں ان کی خدمت ہو سکتی ہے تاکہ ان کے روزے اچھے گزرے. تو یہ کیا ہے؟ رحم کا ایک طریقہ, والدین کے ساتھ مہربانی کا ایک طریقہ کہ سال بھر نہیں, ایسے مہینے میں یا ایسے موقع پر ان کے پاس جانا, ان کی خدمت کرنا جب وہ زیادہ ضرورت مند ہو عام سال کی نسبت. کیونکہ روزے کی حالت میں زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے اور بڑھاپے میں روزے رکھنے مشکل ہوتے ہیں, سحری کے وقت خود اٹھ کے بنانا مشکل ہوتا ہے, تو خاص طور پر ان دنوں میں انہوں نے اپنا اسکیڈول اس طرح بنایا ہوا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی نیت رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو وہاں جانے کا یہ اجر والدین کے پاس جا کر عطا کر دے. جی, جب بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرنا, بڑھاپے میں, بیماری میں. جی, اوکے. ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. نہیں, والدین پر رحمت صرف یہ نہیں کہ انہیں کہیں کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ کچھ نہ کریں تو یہ ہم ان پر رحم کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں, بلکہ ان کو اچھی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں مشغول کرنا, ان کو اچھے مشورے دینا. کیونکہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو ذہنی طور پر بھی اس کو کمزوری ہو جاتی ہے, اس کو بات بھول جاتی ہے, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اسے یاد نہیں رہتا, کر نہیں پاتا. تو اس کام کے کرنے میں ان کا مددگار بننا, یعنی بجائے اس کے کہ بیکار کر کے بٹھا دینا, کام کرنے میں مدد دینا, فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ بھی ایک رحمت کا حصہ ہے. جی, کمپنی,
جی ہاں، یعنی جو ہدایت کی، خیر کی، بھلائی کی راہ اللہ نے آپ کو دکھائی ہے وہ ان تک بھی لے کے جانا. جی جی، فزیکلی کمفرٹ پہنچانا. ہاں جی ہاں، بڑھاپے میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ایک بات بار بار دہراتے ہیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. ایسے میں ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، صبر و تحمل سے کام لینا. میری امی کا گرامر کا ٹیسٹ تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کل رات کی بات ہے، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے مفعول پڑھا دو. تو میں ان کو پڑھا رہی تھی، تقریباً 1 گھنٹہ لگا. مفعول لہو اور مفعول فی ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میرا پیشنس لیول بالکل بس وہ اپنی لاسٹ لمٹ پہ پہنچ چکا تھا. اسی وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے یاد کرائی یہ بات کہ when I was in first grade تو میں میتھس میں بہت ویک تھی، اور میری امی نے پورا سال لگا کے مجھے بہت پیشنس کے ساتھ 1 سے لے کر 10 کے ٹیبلز اتنی ٹیکنیک سے یاد کرائے. ایک دم سے مجھے وہ یاد آ گیا، اور وہ بہت تکلیف میں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے اگنور نہیں کرتی تھی کہ شی از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ. مجھے وہ چیز یاد آ گئی، اور جب تک ان کو وہ مفعول سمجھ نہیں آ گیا میں اٹھی نہیں. مجھے لگا کہ جس طرح یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا کہ وہ ہمارے دل میں وہ بات ڈال دے کہ جس سے ہمارا دل ٹھہر جائے، ورنہ تو پھسلتے ہوئے کیا دیر لگتی. چلیے، والدین کے علاوہ باقی اپنے بچے جو چھوٹے بچے ہیں خاص طور پر، ان کے ساتھ کیا رحم ہو سکتا ہے؟ یعنی اصلاح کا ایسا طریقہ نہیں کہ جس میں ظلم شامل ہو جائے. اسی طرح یتیم بچے جو خاندان کے ہوں ان کے ساتھ رحم. وراثت کی تقسیم کے موقع پر یہ کچھ بھی آپ دے رہے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو ان کا بھی خیال کرنا، ان کو بھی کچھ دے دلا کے رخصت کرنا. یعنی دوسرے کا احساس اور دوسرے کے جذبات کا خیال اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح جو بے سہارا ہوں، جن کا کوئی سہارا نہ ہو، ان کو مورل سپورٹ دینا، اگر مالی مدد چاہیے تو اس میں مدد کرنا. اور ان کی آخرت کی فکر کرنا، یہ بھی ان کے لیے رحمت ہے. اور جی ہاں، بعض اوقات ہم اپنی میڈس پر، سرونٹس پر رحم نہیں کرتے اور ان کی ہمت اور وسعت سے بڑھ کے بوجھ ڈالتے. عام حالات میں تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی گیسٹ آ جائے یا کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جس میں کام بڑھ جائے تو پھر ہاتھ بٹانا فرض ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کی بھابھی سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میڈیسنز یا اکوپمنٹ نہیں ہوتا تو وہ اپنی طرف سے چیزیں اکٹھی کر کے ان کی مدد کرتی ہیں پیشنٹس کی. یعنی اگر انسان کرنا چاہے تو بہت راستے ہیں، بہت کچھ کر سکتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا رحم کہ وہ کہیں جا رہے ہیں تو دھکا دے کے نکل جاؤ آگے، کہیں سلو چل رہے ہیں تو ہم ان سے آگے نکلیں. کیا کریں گے؟ جی بالکل، یعنی کسی بھی اعتبار سے کوئی کمزور ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، چاہے وہ معذور ہے، چاہے وہ بھوکا ہے، چاہے وہ بھٹکا ہوا ہے، تو ان کی مدد کر کے اس سچویشن کے مطابق، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی غمگساری کر کے، کوئی دکھی ہے تو اس کا دکھ دور کر کے، کسی کے سر میں درد ہے یا کسی کے جسم میں اور کوئی تکلیف ہے یا جذباتی طور پر کوئی مجروح ہے. جی ہاں، جی میرے ذہن میں جو چیز سب سے زیادہ آئی تھی کہ ہم دوسروں پہ رحم، انسانوں پہ، جانوروں پہ، باقی چیزوں پہ ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ پہ بھی رحم کرنا چاہیے. جیسے انسان بہت زیادہ کھانا شروع کرتا ہے، اوور ایٹنگ، یہ چیزیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو اس چیز پہ بھی اپنے آپ پہ رحم کرنا چاہیے. اچھی بات سوچی. جی آپ کچھ کہیں؟ السلام علیکم. چیٹنگ کے حوالے سے ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہی تھی. جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو ہماری کلاس والوں کے نا پاس سے چیٹنگ نکلی تھی، یعنی کہ وہ باقاعدہ پیپر پہ سارا کچھ لکھ کے لے کر آئی تھی. تو پھر اس کا سیمسٹر کینسل کر دیا گیا تھا، اور کافی اس کو جو اتھارٹیز تھی ان کی طرف سے کافی زیادہ ایڈمنیشن ملی تھی. تو جب یہ سب کچھ ہو گیا ہماری کلاس، اور کافی بیسک چیزیں کے اگر وہ چلی گئی، ٹیچرس بھی چلے گئے، تو میں نے اپنی کلاس والوں سے کہا کہ دیکھو ایک غلطی ہو گئی اس سے نا، اس نے ایک بہت غلط کام کیا،
لیکن مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو غلط کام کرتے دیکھا تو ہم کر کے دوسری طرف منہ کریں اور چلے جائیں اور اس کو لک ڈاؤن کریں. مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گڑھے میں گر رہا ہے تو ہم اس سے ڈبل فورس نکال کے اس کو کھینچ لیں. تو ہمیں بالکل اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا کہ اس کو فیل ہو یا لک ڈاؤن ہو, ہمیں اس کو کریکٹ کرنا ہے. نیکسٹ ڈے جب ہم آئے تو ہم اتنے نارمل تھے اس کے ساتھ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں نا. اور پھر اس نے مجھ سے سب سے پہلے بات کرنا شروع کی کہ مجھے پیپر میں تھوڑی پرابلم ہو گئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو میں نے اس کو پڑھا دیا. اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ پڑھ لیں, ہم تو ویسے بھی ڈیلی گروپ اسٹڈی کرتے ہیں. تو وہ ڈیلی آنا شروع ہو گئی. اور پھر ہماری پوری کلاس, ماشاء اللہ پوری کلاس کا ایٹیچیوڈ تھا کہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ سافٹ, بہت ہیلپنگ اور ہر طرح سے بہترین ہو گئے پہلے سے. اور نیکسٹ سیمسٹر یہ ایسا آیا کہ اس نے ماشاء اللہ 3.6 GPA کو کراس کر لیا اور وہ اتنی لائق ہو گئی اور سب سے زیادہ نمازی اور روزہ رکھنے والی. اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کسی چیز کا خطرہ نہیں تھا, نہ اتھارٹیز کا, نہ سیمسٹر کینسل ہونے کا. کہتی مجھے سب سے زیادہ جو خوف تھا نا وہ سوشل بارکٹ کا تھا کہ یہ مجھے بالکل پھینک دیں گے, گڑھے میں گرا دیں گے, میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں, میں یونیورسٹی نہیں جا سکتی. وہ تو صرف ایک رحم کی وجہ سے وہ ایک کمپلیٹلی چینج پرسن بن گئی جو ہم سے بہت بہتر ہو گئی. وہ جزاک اللہ. نیکسٹ. کل میں سوچ رہی تھی کہ اب میں یہ سوچ کے رحم کیا کروں گی کہ رحم کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور رحم کے بدلے میں جو ہے وہ رحم کا صلہ نہیں کسی سے مانگوں گی, کیونکہ اگر میں نے کسی پر رحم کیا تو وہ بھی بدلے میں مجھ پر رحم کرے. صرف یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو میں بھی آگے کسی پر رحم کروں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل میں نے جب لیکچر سنا اس کے بعد میں گئی تو میں سو گئی, اٹھی تو میں نے سب سے پہلے یہی سوچا کہ میں نے کس پہ رحم کرنا ہے نا. تو میری ایک جونیئر تھی تو وہ اکثر مطلب لاپرواہی برتتی ہے نا لیسن میں. تو میں اٹھی, میں نے عصر کی نماز پڑھی اور میں فوراً اس کے روم میں گئی. تو میں نے اسے کہا اپنا پارا لو اور میں آپ کی لیسن میں مدد کرتی ہوں. پھر میں نے اس کی لیسن میں ہیلپ کی رحم سمجھ کے. گڈ. چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی عمل کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.